السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں ایک چھوٹی سی واقعہ پیش کروں گی آپ سب کے سامنے، حابیل قابیل کا مکمل واقعہ۔ جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز پورا دیکھیں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے سینے میں روح پھونکی تو انہیں عزت دی، سجدہ کروایا، جنت میں رکھا۔ لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ انسان زمین پر آباد ہو، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زمین پر اتارے گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی جوڑیاں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں نے دھرتی پر رہنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ پہلے دور میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھی، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے اور ہر بار کے بچے اگلے بچے کے جڑواں بھائی بہن سے شادی کرتے۔ یہ اس وقت اللہ کا حکم تھا تاکہ انسان کی نسل بڑھ سکے۔ قابیل اور اس کی بہن کی خوبصورتی۔ پہلے جڑواں میں قابیل بڑا بھائی، اس کی بہن بہت خوبصورت تھی جو کہ اس سے چھوٹی تھی۔ دوسری بار پیدا ہوئے حابیل، چھوٹا بھائی، ان کی بھی ایک اور بہن تھی، جڑواں بھائی بہن۔ ان کی بہن حابیل، چھوٹا بھائی، ان کی بہن کم خوبصورت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے ہو۔ لیکن قابیل کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ اس کی اپنی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اسے یہ ناگوار تھا کہ وہ اس کی بہن کا نکاح حابیل سے ہو۔ یہی لڑکی اس پوری واقعہ کا سب سے بڑا جھگڑے کا ذریعہ بنی۔ قابیل کا انکار اور جھگڑے کی شروعات۔ قابیل بولا، میں اپنی بہن کو کسی اور کو نہیں دوں گا، وہ خوبصورت ہے، میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن قابیل نہیں مانا۔ وہ ہر دن غصہ کرتا تھا، حابیل سے نفرت رکھتا اور دل میں جلن رکھتا۔ اللہ کا فیصلہ آیا کہ تم دونوں بھائی قربانی پیش کرو۔ جب جھگڑا بڑھ گیا، اللہ نے فرشتے بھیج کر حکم دیا، دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کا دعویٰ صحیح ہے۔ حابیل چرواہا تھا، اس نے اپنی سب سے بڑھیا بکری لا کر رکھ دی۔ قابیل کھیتی کرتا تھا، اس نے خراب سوکھی فصل کا کچرا لے آیا۔ اللہ سچائی اور نیک نیت دیکھتا ہے۔ قابیل کا دل صاف نہیں تھا۔ قربانی کا نتیجہ کس کا حق تھا؟ آسمان سے نور اترا، وہ نور حابیل کی قربانی کو اٹھا لے گیا۔ اس کا مطلب حابیل کا دعویٰ صحیح، قابیل کا دعویٰ غلط۔ قابیل کی دل میں آگ بن کر بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔
وہ چلایا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل کا مکمل جواب، انسانیت کا پہلا سبق۔ حابیل نے نرمی سے کہا، اگر تو مجھے مارنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابیل کی جلن اور بڑھ گئی۔ پہلا قتل انسان کی دھرتی پر پہلی خون کی ریزی۔ ایک دن حابیل جنگل میں جانور چرانے گیا تھا۔ قابیل پیچھے پیچھے پہنچا۔ اس کے دل میں حسد نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو موقع دیکھ کر مار ڈالا۔ یہی دھرتی کا پہلا خون تھا، انسانیت کا پہلا قتل، پہلا بڑا گناہ۔ قابیل کا دل دہل گیا، لیکن اب کیا؟ قابیل اور لاش انسانیت کو دفن کرنے کی تعلیم۔ قابیل کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ وہ اپنے بھائی کو کندھے پر اٹھاتا رہا، رویا، کانپا، ڈر گیا۔ اللہ نے رحمت بھیجی۔ ایک کوا آیا، اس نے زمین کھودی۔ ایک کوا آیا، اس نے زمین کھودی۔ ایک دوسرے مرت کوے کو اس نے دفن کیا۔ بابل چیخا، ہائے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہی دنیا کی پہلی میت اور پہلا دفن تھا۔ قابیل کا انجام۔ قابیل پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ ہمیشہ پچھتاوے، ڈر اور بھٹکاؤ میں رہا۔ اس کی نسل میں بدامنی اور فتنہ پھیل رہا۔ قابیل پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ ہمیشہ ڈرتا اور پچھتاوے میں رہتا۔ اس کی نسل میں بدامنی اور فتنہ پھیل رہا تھا۔ حابیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا ملا جو اکیلا پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا نام تھا سیب۔ اس کا نام تھا سیس علیہ السلام۔ وہی آگے چل کر اللہ کے نبی بنے۔ ان کی اولاد سے نیکی، علم اور ہدایت پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ملن اتہاسک روایت۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے اترنے کے بعد ایک دوسرے سے کچھ سمے بچھڑ گئے تھے۔ پھر دونوں جبل رحمت عرفات کے میدان میں ملے۔ وہیں سے انسان کی نسل کا سفر پھر سے شروع ہوا۔ یہ پورا واقعہ ایک ہی